بہت سی میری شہزادیاں جو ہے نا، گھریلو شہزادیاں جو گھر میں رہتی ہیں، کچھ جاب نہیں کرتی ہیں، صرف گھر میں ہیں، اب وہ چڑھ جائیں گی، کہیں گی کیوں نکلی ہیں باہر، اپنی مرضی سے نکلی ہیں نا، تو یہ کیوں آرام کریں، گھر میں بیٹھ جائیں۔ تو بالکل گھر میں بیٹھ جائیں، یہ کیوں باہر نکلی ہیں۔ اب یہاں ہم ایک بات کو سمجھتے ہیں بیٹا، ہمارے ہاں جو معاشرہ اس وقت جس راستے پر چل رہا ہے یا جس ڈگر پر چل رہا ہے، وہاں جو جتنے بھی مسائل ہیں نا، اس میں 50% ہمارا اپنا ہاتھ ہے۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس میں 50% ہمارا اپنا ہاتھ ہے۔ کیسے ہے؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے، بالکل بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ کس دور میں نہیں بڑھی؟ کس دور میں نہیں بڑھی؟ پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ مہنگائی کس دور میں نہیں بڑھی۔ ہر دور میں مہنگائی بڑھی ہے، اسی حساب سے آمدنی بھی بڑھی ہے۔ مہنگائی بڑھی تو آمدنی بھی بڑھی۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم اپنی چادر سے بڑھ کر پیر پھیلائیں گے، جیسے کل جو اصلاحی سبق تھا اور آج کا سبق تھا کل کا، وہ یہی تھا کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ میانہ روی کو اللہ کے نبی نے آدھی معیشت قرار دیا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میانہ روی آدھی معیشت ہے۔ اگر آمدنی، ایک بہت پرانی مثال تھی نا، آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ، جب آمدنی کم ہوگی اور خرچے زیادہ ہوں گے تو انسان پریشان رہے گا۔ دیکھو بیٹا، ایک زمانہ تھا جو لٹرلی آپ کو بھی یاد ہوگا، جو میری عمر کی خواتین ہیں جو 60s کے ایرا میں چل رہی ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ ہمارا سال میں ایک جوڑا عید پر بنا کرتا تھا۔ اسکول کا یونیفارم اس وقت تک نہیں بنتا تھا جب تک کہ وہ بالکل گھس کر چھوٹا نہیں ہو جاتا تھا۔ ہر سال نہیں بنتا تھا اسکول یونیفارم۔ کتابیں ہر سال نئی نئی لیتے تھے، ہم پرانے کورس سے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ماں باپ اتنے پریشان نہیں رہتے تھے۔ پھر دکھاوا نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھی، چادریں چاندنیاں سال میں ایک دفعہ آتی تھی، عید کے عید کپڑے بنا کرتے تھے۔ شاذ و نادر ہی ہوتا تھا کہ گرمی کے لون کے نئے سوٹ بن جائیں یا سردیوں میں کوئی وہ ہو کھدر پہننا ہے، لازمی پہننا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑی بہنوں کے کپڑے ہمیشہ چھوٹی بہنیں پہنا کرتی تھی، کوئی نقصان نہیں تھا۔ میں ذاتی طور پر میں نے اپنی پھپھوؤں کے کپڑے پہنے۔ میری پھپھو بالکل بڑی پھپھو جو تھیں وہ دبلی پتلی تھی، میں ان کے کپڑے پہنا کرتی تھی۔ چھوٹی پھپھو اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، ان کے کپڑے امی پہنا کرتی تھی۔ تو اس طرح کی ہماری زندگی بہت پیاری گزری، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ اترن ہوتی ہے، نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ خود میرے مطلب میرا بھتیجا جب پیدا ہوا تھا، میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کا جو پہلا سوٹ ہم نے بنایا تھا وہ میرے دادا بہت اللہ والے تھے، تو ہم نے ان کے کرتے سے اس کا سوٹ بنایا تھا، پہلا سوٹ۔ اسی طریقے سے جب میرا اپنا نواسہ پیدا ہوا تھا تو میں نے اپنے استانی کا جو دوپٹہ تھا ان کے دوپٹے سے اپنے نواسے کے کپڑے بنائے تھے، اور میری پھپھو اس کی دادی بھی تھی، تو ان کے پھپھو کے پرانے کپڑوں سے میں نے اپنے نواسے کے کپڑے بنائے تھے، پہلے پہننے والے، کیونکہ یہ اللہ والے بزرگ لوگ تھے۔ تو ہمیشہ ان لوگوں کے کپڑے بنائے، پہنے، بچوں کو دیں جو اللہ والے ہیں، ان کے اثرات آتے ہیں، ان کی برکات آتی ہیں۔ تو ہم لوگ تو اس طرح کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ آج جو اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے، لگ رہا ہے نا کہ مہنگائی بڑھی، تو گھر کے اندر جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کو کیا کہیں؟ گھر میں جو ریاکاری، گھر میں جو دکھاوے ہونے اس کو کیا کہیں؟ مرد بیچارے، جس گھر میں ایک مرد کمانے والا ہے وہاں جھگڑے ہنگامے لگے ہوئے کہ گھر کے خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے، بچوں کی پڑھائیاں ہی پوری نہیں ہو رہی۔ تو اپنی چادر دیکھ کے ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو ہماری چادر ہے ہم اس سے باہر اپنے پار نکالے ہوئے۔ ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں اگر، تو ہم نے اپر ہائی کلاس میں اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے۔ اب وہاں کے جو خرچے ہیں وہ ہم نے بھرنے ہیں تو بل رک جاتے ہیں، بل دے دیں بچوں کی فیس رک جاتی ہے، اور ان کیس آف ایمرجنسی اچانک گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بڑی بیماری آ جائے، تو پھر ہم لوگوں کے آگے پیچھے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ حالات ایک دم سے خراب ہو جاتے ہیں۔